الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر۔ گزشتہ دو جمعوں سے اسی موضوع پر بات چل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے بطور آزمائش اس لیے نہیں کہ آزما کر وہ جاننا چاہتا ہے، وہ تو جانتا ہے اور اس کا علم قدیم ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں، اس کا علم قدیم بھی ہے اور حضوری بھی ہے۔ اس کے علم میں ماضی مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو حاضر ہے دست بستہ۔ انسانوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ کل جب بارگاہ الہی میں واپس آئیں تو وہاں پہنچ کر تو ہر کوئی محبت الہی کا مدعی ہوگا، لیکن اس کا کردار اس کے سامنے ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اسے کون سی شے محبوب تھی، کس سے محبت تھی، کس کے عشق میں مبتلا تھا، اور کیا واقعی اللہ سے محبت تھی۔ اس کے لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی قدر آزمایا جائے گا تمہیں خوف مسلط کر کے، مفادات کے جانے کا خوف، جان کے جانے کا خوف، دنیاوی نقصانات کا خوف، کسی کے بڑے طاقتور ہونے کا خدشہ، والجوع، بھوک سے، کبھی قید سالی یا کاروبار میں نقصان یا غربت یا ملازمت چھوٹ گئی، یا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو جائے گا کہ بھوک میں مبتلا ہو جاؤ گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال و دولت میں خسارہ آ جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانیں دینی پڑیں گی، خاندان کے افراد قربان ہو جائیں گے، دوست احباب قربان ہو جائیں گے، عزیز اور رشتہ دار قربان ہو جائیں گے۔ والثمرات، اور کبھی نتائج جن کے لیے تم محنت کرتے ہو، فصلیں کاشت کرتے ہو، نتیجہ اس کا پھل ہوتا ہے، باغات لگاتے اس کا نتیجہ پھل ہوتا ہے، سیاسیات میں، کاروبار میں محنت کرتے ہو، اس کے ایک پھل اور ثمر کی انتظار میں رہتے ہو، کبھی وہ تمہاری توقع کے خلاف ہوگا اور اس میں کمی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، کامیاب ہونے والوں کو ابھی سے مبارک دے دیجئے۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو مبارک دیجئے۔ صبر ہوتا ہے کسی بھی حادثے، کسی بھی واقعہ، کسی بھی خوف، کسی بھی ڈر سے متزلزل نہ ہونا اور اپنی جگہ پر قائم رہنا۔
لغوی اعتبار سے عربی میں صبر باغ کھینچ کر ایک جگہ روک لینے کو کہتے ہیں. یہ جس طرح گاڑی کو بریک لگا کر ایک جگہ آپ روک دیتے ہیں، گھوڑے کی باغ کھینچ کر ایک جگہ روک دیتے ہیں، رک جانے کو، جم جانے کو صبر کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک غلط العام معنی ہے اس کا کہ نقصان ہو جائے تو رونا دھونا نہ کرے تو وہ صبر ہے. صبر زندگی میں اطاعت الہی پہ جم جانے کا نام. نفع ہو یا نقصان، کمی آئے یا بیشی، ڈر ہو یا خوف، اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت پہ اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے. فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، اور وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک ہم، ہماری ذات، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے متعلقین، ہمارا مال و دولت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سب کچھ کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارشاد ہوتا ہے ایسے لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگ جو جن کا یہ کردار ہوتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، اور طرح طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. پھر فرمایا اس راہ میں جن کی جان چلی جاتی ہے وہ تو ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے موت کو شکست دے دی. اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، دین حق کی حقانیت پر اگر کوئی قربان ہو گیا تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. ظاہر ہے قتل کا فعل بدن پہ صادر ہوتا ہے، پرخچے اڑ جاتے ہیں، سینہ پھٹ جاتا ہے، گردنیں کٹ جاتی ہیں. اور آج کل تو آتش و آہن کی بارش ہوتی ہے اور میتیں ناپید ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں. جب ملتی بھی ہیں تو انہیں دفن کیا جاتا ہے، ان کی قبر بنتی ہے. فرمایا اس سب کے باوجود انہیں مردہ نہ کہو. اگر وہ مردہ نہیں ہے تو بار الہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، یہی تو وہ لوگ ہیں جو در حقیقت زندہ ہیں. جنہیں تم زندہ سمجھتے ہو ان میں تو اکثر ایسے ہیں جو چلتے پھرتی لاشیں ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کا انسان مر چکا ہے اور ان کا وجود اس میت کو لے کر پھر رہا ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جنہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، جنہوں نے اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مانا، جنہوں نے عدل و انصاف کا راستہ از خود متعین کرنے کی کوشش کی. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے. جس طرح اس نے مخلوق بنائی اسی طرح اسے حق حاصل ہے کہ وہ مخلوق کے حقوق کی حدود متعین کرے. کس چیز کو کس طریقے، کس سلیقے سے کس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بتانا بھی اسی کا کام ہے. فرد کا کیا حق ہے، اس کی آزادی کیا ہے، خود مختاری کیا ہے، اور کہاں جا کر اس کی آزادی کی حدود ختم ہوتی ہیں یہ بتانا، یہ متعین کرنا اس کا حق ہے. جو کسی کی حدود کو پھلانگتا ہے، دوسرے کے حقوق میں مداخلت کرتا ہے، اس کا مواخذہ کس طریقے سے ہو، کس جرم کی کیا سزا ہو، یہ حق اس کو ہے جو مخلوق کا خالق ہے، اور یہی اسلام ہے. لیکن آج جو لوگ کائنات کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور بندوں کو اپنا غلام جانتے ہیں اور اپنی رائے، اپنی پسند سے حدود اور حقوق متعین کرتے ہیں، اور دیکھا ہے
کہ کبھی تو ایک جنگلی جانور کے مرنے پہ افسردہ ہیں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور کہیں لاکھوں انسانوں کو بلا وجہ تباہ کر دیا جاتا ہے اور کسی کا ایک آنسو نہیں بہتا۔ یہ انسانوں کا انصاف ہے۔ اس کا اپنا ایک انصاف ہے، اور اس کے قیام کے لیے جو لوگ جانیں تک دے دیتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو شکست دے دی اور حقیقتاً زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے قانون عدل اور انصاف کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ نظام کو اپنا کر زندہ رہتے ہیں، سمجھوتوں سے زندگی گزارتے ہیں، وہ تو پہلے مردہ ہیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، قبر میں جانے سے پہلے ان کے بدن، ان کی ضمیر اور ان کی روحوں کی قبریں بن گئی۔ یہ تو چلتی پھرتی قبریں ہیں۔ زندہ وہ لوگ ہیں جو قبر کی گود میں بھی سو گئے مگر احکام الہی کے نفاذ کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کیا۔ فرمایا بل احیاء، زندہ تو وہ ہیں، ولکن لا تشعرون، انسانی عقل اپنی ساری بلندیوں کے باوجود اس بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا کہ قبر میں سونے والا زندہ ہے اور زمین پر چلنے والا غیر زندہ ہے یا مردہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی ضمن میں ہم گزشتہ دو جمعوں سے واقع کربلا پر بات کر رہے تھے۔ کربلا معلیٰ میں جو کچھ ہوا اس کی حیثیت ایک اور مختلف انداز سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ یہ مقاتلہ اور یہ مقابلہ ان دو قوتوں میں ہے جو ایک اللہ کو مانتی ہے اور دوسری جو عظمت باری پر ایمان نہیں رکھتی، یعنی مومن اور کافر کا مقابلہ اور مقاتلہ ہے۔ واقع کرب و بلا میں ہمیں عجیب صورتحال نظر آتی ہے کہ قاتل بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیغ ہے وہ بھی خود کو مسلمان کہلواتا ہے، اور جس کی گردن کٹ رہی ہے وہ بھی خود کو مسلمان کہلواتا ہے۔ جان دینے والا صرف عام مسلمان نہیں ہے، جان دینے والے جگر گوشے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جان دینے والے اسی نبی کی اولاد ہیں جس کے روضہ اطہر کی زیارت کر کے آج 1400 سال بعد بھی کوئی آئے تو لوگ اس بندے کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں، سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں کہ جب نامے کو تو دیکھے میری آنکھیں تجھے دیکھیں۔ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، کوئی جو روضہ اطہر کی جالیوں کو دیکھ کر آتا ہے، کوئی جو اس مدینہ منورہ کو دیکھ کر آتا ہے جس کی گرد میں وہ مدینہ منورہ چھپ چکا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوما کرتا تھا۔ صدیوں کے سفر نے شہر کی گلیوں کو بھی پوشیدہ کر دیا ہے، ریت کے ذروں کو بھی چھپا دیا ہے، خاک کو بھی چھپا دیا ہے۔ ہاں کوئی چٹان یا احد جیسا پہاڑ یا شاید یہ بوڑھا آسمان یا سورج اور چاند وہی ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بیت اللہ کی بے شمار عظمتیں ہیں، تجلیات ذاتی کا محبت ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے جس کا احساس وہاں جا کر ہوتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں جن پر نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑی تھی۔ بعینہ ہی وہی پتھر ہے، فرش وہ نہیں ہے، گردا گرد کی مسجد وہ نہیں ہے،
دیواریں وہ نہیں ہیں، لیکن وہ پتھر جو بیت اللہ شریف میں لگے ہوئے ہیں اور جنہیں غلاف نے چھپا رکھا ہے، یہ پس غلاف جو پتھر ہے یہ وہی ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ٹھہری تھی۔ حجر اسود وہی ہے جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیا۔ مقام ابراہیم کا پتھر وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ نے بھی دیکھا تھا۔ اس دید سے بھی ایک نسبت ہو جاتی۔ آج کوئی ان پتھروں کو دیکھ کر آئے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر آئے، اس روضہ اطہر کی جالیوں کو دیکھ کر آئے جس میں حضور آرام فرما ہے، تو ہم زیارت کو جاتے ہیں کہ ہم اس بندے کو تو دیکھ لیں۔ اور کہاں وہ لوگ جو دوش مبارک پہ کھیلے، جو گود اطہر میں کھیلے؟ کہاں وہ خاندان جس کی رگوں میں وہی پاک خون دوڑ رہا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کا تھا؟ ان کو اس بے دردی سے ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ مسلمانی دعوے کا نام نہیں ہے، مسلمانی کردار کا نام ہے۔ مسلمانی زبانی نہیں ہے، مسلمانی عمل کا نام ہے۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں تو لوگ لڑتے رہے، لیکن کربلا کا مسافر کفر کے مقابلے میں نہیں کھڑا، ایک ایسے حکمران کے مقابلے میں کھڑا ہے جس کے زمانے میں عدالتوں میں شرعی قانون نافذ تھا، جس کے زمانے میں مالیہ یا ٹیکس جو تھا وہ شرعی تھا، جس کے زمانے میں معاشی نظام شرعی تھا، فوجی نظام شرعی تھا، سیاسی نظام شرعی تھا۔ پھر لڑنے کی بات کیا تھی؟ لڑنے کی بات یہ تھی کہ وہ بندہ اس نظام میں اپنی رائے بھی داخل کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ رائے چاہتا تھا کہ بادشاہ جو چاہے وہ قانون بن جاتے، میری بات کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ اور نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب یہ تھا کہ تم ایک انسان ہو جسے اللہ نے مسلمانوں کی حکومت بطور امانت سپرد کی ہے، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری رائے نہیں مانی جائے گی۔ 1400 سال ہو گئے ہمیں، کوئی سلام پڑھتا ہے، مصالمے ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، کوئی بڑی اچھی طرح سے گا کر پڑھتا ہے، کوئی دکھ اور رنج میں اب ان کے لیے سینہ کوٹتا ہے، پیٹتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، بال نوچتا ہے، کوئی دیگیں پکاتا ہے کہ یہ شہدائے کربلا کی یاد میں ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے جس نے شہدائے کربلا کا کردار اپنانے کی کوشش کی ہو؟ اور یار آج تو یزیدوں سے دنیا بھر گئی، بلکہ یزید کہاں، یزید تو بہت پیچھے رہ گیا۔ یزید کتنا بھی برا تھا، مسلمان تو تھا، دعوی اسلام تو رکھتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، بے شمار مسلمانوں نے اس کی حکومت قبول بھی کی تھی، بیعت بھی کر لی تھی، جن میں بعض صحابہ بھی تھے۔ آج تو ان کی مرضی چلتی ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، یہ سارا بناوٹی قصہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، سیاسی نظام بھی انہی کا چلتا ہے، معاشی نظام بھی انہی کا چلتا ہے، عدالتی نظام بھی انہی کا چلتا ہے، اور ہم سارے اسے قبول کرتے ہیں اور جلوس لے کر روتے اور چلاتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ کم از کم کافروں کے غلاموں کو تو حسین کا نام زیب نہیں دیتا، کافرانہ نظام کے غلاموں کو تو یہ نام زیب نہیں دیتا۔ ہم نے حسینیت یہ بنا لی ہے کہ کسی مسجد میں بم پھینک دو، بڑا کارنامہ ہو گیا، نمازی قتل کر دیے۔ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جیسے گرجے میں بم پھینک دیا گیا، بڑا کارنامہ ہو گیا، جی اسلام کو بڑے 4 چاند لگ گئے۔
کسی دوسرے فرقے شیعوں کی امام بارگاہ میں بم پھینک دو، گولی چلا دو، جی بڑی اسلام کی خدمت ہو گئی. کیا حضرت حسین اسی طرح قتل و غارت کرتے پھرتے تھے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی راستہ اپنایا تھا قتل و غارت گری کا، یا ایک بہت طاقتور حکمران کے مقابلے میں اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ تمہاری رائے جو ہے اس کو ملکی قانون میں کوئی دخل نہیں ہوگا؟ آج دنیا بدترین لوگوں سے بھر گئی ہے. آج کا انصاف کافر کی ثوابدید پر ہے. آج کا انصاف اسلام کو نابود کرنے پر ہے. آج کا انصاف یہ ہے کہ بڑا ماٹو دیا گیا دنیا کو، سیو دا وائلڈ لائف، کہ جنگلی حیات کو بچایا جائے، لیکن اس کے آگے یہ بھی لکھ دیتے ڈسٹرائے دا ہیومن بینگ، کہ بنی نوع انسان کو تباہ کرتے چلے جاؤ. آج کا انصاف، آج کی دنیا کا انصاف یہ ہے کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ ڈاکو ہے، جو رب کو سجدہ کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ بدماش ہے، جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے وہ بے دین ہے. ان سب کو ختم کر دیا جائے. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کا کفر اس بات پہ متحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلمہ گو اس صف میں جو کھڑے ہیں انہیں کس کھاتے میں، کس خانے میں شمار کیا جائے؟ جو دعوی اسلام رکھنے والے حکومتیں، حکمران اور ان ملکوں کے شہری، میں اور آپ، جب ہم سارے اس صف میں کھڑے ہیں اور ہم بھی یہی رائے دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کو سجدے کرتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، انہیں مارو، ہم بھی آپ کے ساتھ، تو کیا ہم میں اور قاتلان خانوادہ نبوت میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ رونے پیٹنے سے، جھنڈے لے کر گلیوں میں پھرنے سے، دیگیں پکانے سے، شعر لکھنے سے، مشاعرے اور مصالمے کرانے سے ہرگز نہیں ہوگا. اس کا کفارہ یہی ہے کہ آج بھی اس کردار کو زندہ کیا جائے، اور آج بھی جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایمان ہے، ہمارے پاس اللہ کا قانون، آئین اور دستور موجود ہے جو فرد سے لے کر اقوام عالم تک زیر بحث لاتا ہے. ہمارے معاشی نظام کو، ہماری عدالتوں کو، ہمارے سیاسی نظام کو اللہ کی اس کتاب، اللہ کے نبی کی سنت کے تابع کیا جائے. جان دینی ہے تو اس پر دو، یہ حسینیت ہے. جان دینی ہے تو آیا اسلام پر دو، جس پر اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں اگر کوئی مر جائے تو اسے مردہ نہ کہو، بلکہ حقیقتاً وہی زندہ ہے. باقی لوگ زندگی سے آشنا نہیں ہیں. حقیقی اعتبار سے زندہ وہی ہے، اور زندگی کی لذتوں کو پانے والا وہی شخص ہے جس نے میرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی. تو میرے بھائی، ہمارے سامنے راستہ کھلا ہے، واضح ہے. اللہ کریم نے خود بتا دیا ہے کہ ادھر خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، اندیشہ فرضہ بھی ہوگا، جان جا بھی سکتی ہے. لیکن فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی برکات ان ذرات کو بھی منور کرتی رہیں گی جن پر شہداء کا خون گرتا ہے. ورحمہ،
اور اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر سایہ کریں گی. وہ قبر میں بھی سرخ روح ہوں گے، حشر میں بھی سرخ روح ہوں گے، اور دائمی زندگی میں بھی ہمیشہ سر بلند ہوں گے. لہذا محرم کی یہ قربانی بڑا واضح، بڑا خوبصورت اور بڑا سیدھا سا سبق دیتی ہے کہ اپنے لیے کوفیوں کی زندگی پسند کر لو یا اپنے لیے کربلا والوں کا راستہ چن لو، درمیان میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو زندگی ہم سمجھوتوں سے گزار رہے ہیں کہ خیر ہے میں اپنی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، کوئی خدا کو مانے نہ مانے مجھے کیا، تو تیری نماز کی خدا کو کیا پرواہ ہے؟ میری یا آپ کی نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ذاتی عمل یا ذاتی عبادت کا مقصد ہی یہ ہے اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ کیا ہے کہ وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں صلاۃ قائم ہو، جس میں بندے اللہ کے حضور پیش ہوں. قرآن نے جہاں جہاں اقامت صلاۃ کہا وہاں ہم نے اس کا ترجمہ نماز پڑھنا لکھ کر جان چھڑا لی ہے. اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ لکھ دیا کہ جو نماز ادا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے. میاں یہ اردو صحیح نہیں ہے. اقامت کہتے ہیں قائم کرنے کو. یہ عمارت کی اقامت ہے کہ یہ دیواریں بنی، چھت بنا، فرش بنے، دروازے لگے، ایک ایک عمارت بن گئی، قائم ہو گئی. قائم ہونا. اقامت صلاۃ یہ کہ ایسا معاشرہ بن جائے جس میں بندے اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں. ایسا معاشرہ بن جائے. اب عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ کلوا من الطیبات واعبدوا. حلال اور پاکیزہ کھاؤ کہ عبادت کی توفیق ہو. اب اقامت صلاۃ کے ساتھ معاشی نظام جڑ گیا. حرام کھائے گا تو اقامت صلاۃ کیسے کرے گا؟ معاشی نظام ہی حرام ہوگا، سودی ہوگا تو اقامت صلاۃ کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آئے گا، اس کے جوتے پھٹ چکے ہوں گے، کپڑے بوسیدہ اور خاک آلود ہوں گے، بال پریشان اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوں گے، اور منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا بیت اللہ پہنچے گا اور زور زور سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اللہ کی طرف سے اسے جواب نہیں آئے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کا لباس حرام ہوگا اور اس کی غذا حلال نہیں ہوگی. یہ آج ہم جو جاتے ہیں کیا ہمارا لباس حلال ہے؟ کوئی کارخانہ ہے ایسا پاکستان میں جس میں سوت یا کپڑا سود پر نہ بنتا ہو؟ کیا اس میں کوئی پاکیزگی رہ جاتی ہے؟ کوئی ایسا نظام ہے جہاں سے ہم بغیر سود کے کھا سکتے ہوں؟ جو سود نہیں لیتے ان کے حلق میں بھی سود کی گرد جاتی ہے. تو حسینیت اور درس کربلا یہ ہے کہ کسی فرد سے نہیں، اقتدار چھیننے کے لیے نہیں، تخت و تاج کے لیے نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلامی طرز حیات اور اسلامی نظام حیات کے لیے آج جانے دی جائے. حق و انصاف کے لیے مجبور کر دیا جائے طاقتور سے طاقتور حکمران کو کہ مسلمانوں کا اپنا ایک نظام ہے. پوری دنیا میں اگر غیر مسلم کا اپنا ایک نظام ہے تو مسلمان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اسی نظام کے زیر سایہ زندہ رہے. حسینیت آج نعتیں پڑھنے، دیگیں پکانے اور رونے پیٹنے سے نہیں، بلکہ آج پھر ضرورت ہے. قافلہ انسانیت کو آج پھر ایک حسین چاہیے. لیکن کاش اس قوم کو کوئی حسین بھی نصیب ہوتا. کاش
ہم میں وہ جرت رندانہ کی کوئی رمق آ جاتی کہ ہم لاکھوں مل کر ایک حسین کا کردار تو ادا کر سکتے، ہم تو 14 کروڑ مل کر بھی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ علماء ہیں، دانشور ہیں، صلحاء ہیں، یا خانہ بدوش ہیں یا خانہ بگیر ہیں، خاموشی سے کونے میں بیٹھے یا حکومت لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، نفاذ اسلام کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ہم اس فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کربلا کیا تھا، مرنے والوں نے جانیں کیوں دیں، انہوں نے سمجھوتا کیوں نہیں کیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیتے، انہیں عہدہ بھی مل سکتا تھا، دولت بھی مل سکتی تھی، جاگیر بھی مل سکتی تھی۔ اور اگر اس عہد میں یہ بات سمجھی ہے تو ان ان پڑھ پٹھانوں نے، بھوکے پیاسے مفلس اور غریب پٹھانوں نے اگر یہ روس کی بیعت کر لیتے تو وہ بھی انہیں دولت کے انبار لگا دیتا، اور اگر آج امریکہ کا ہاتھ چوم لیں تو وہ بھی ان پر ڈالروں کی بارش کر دے۔ لیکن یہ ایسے بے وقوف ہے کہ رات دن ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، ہر گھر میں کربلا بنی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں زندہ اسی طرح رہیں گے جس طرح رہنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ مجھے تو کابل میں، افغانستان میں حسین کے نقش قدم پر چلنے والے لاکھوں نظر آتے، لاکھوں بسمل جو زمین میں پیوندے خاک ہوئے اور جن کے خون اور جن کے لاشیں زمین پر تڑپے۔ کیا کربلا کا فلسفہ انہوں نے سمجھا یا ہمارے شاعروں نے؟ انہوں نے سمجھا یا ہمارے ادیبوں نے؟ انہوں نے سمجھا یا ہمارے علماء نے؟ انہوں نے سمجھا یا ہمارے حکمرانوں نے؟ بس یہ بات سمجھ اور شعور کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو، اس ساری قوم کو اس فلسفے کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔